السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، قرآن مجید کے حروف تہجی 28 ہے جن کو مفردات کہتے ہیں۔ ان 28 حروف میں 8 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھنا چاہیے، یعنی ان کو پڑھتے وقت ہماری آواز موٹی ہونی چاہیے، اور 21 حروف وہ ہیں جن کو پڑھتے وقت آواز باریک ہونی چاہیے۔ میں 8 حروف آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، وہ 8 حروف یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جتنے حروف تہجی کے ہیں ان تمام کو باریک پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلا حرف ہے خ، اس کے بعد ہے را، اس کے بعد ہے صاد، چوتھا حرف ہے ضاد، اس کے بعد والا حرف ہے غین، اس کے بعد والا حرف ہے طا، اس کے بعد والا حرف ہے ظا، اس کے بعد والا حرف ہے قاف۔ یہ 8 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا پڑھنا چاہیے۔ ان کے علاوہ جو حروف 21 حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، ان 8 حروف کو چھوڑ کر ان کو باریک پڑھنا چاہیے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حروف تہجی کو مفردات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حروف۔ اگر ان الگ الگ حروفوں کو ہم کسی اور حروف کے ساتھ جوائنٹ کر کے جوڑ کر پڑھیں گے تو اس کا نام ہوگا مرکبات۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حروف، جیسا کہ یا حا، با جیم، با میم، نون خا، فا قاف، لام میم، سین شین۔ جہاں جہاں 2 حروفوں کو ہم لوگ جوائنٹ کر کے پڑھیں گے ان کو کہتے ہیں مرکبات۔ مرکبات کے بعد تیسری چیز جس کا سیکھنا ہم کو ضروری ہے وہ ہے حرکات۔ حرکات 3 چیزوں کا نام ہے: زبر، زیر، پیش۔ زبر اوپر رہے گا لیٹرز کے، زیر لیٹرز کے نیچے آئے گا، پیش بھی لیٹر کے اوپر آئے گا، لیکن پیش کی شیپ تھوڑا سا زبر سے ہٹ کر رہے گی۔ زبر، زیر، پیش، یہ تینوں کو حرکات کہتے ہیں، اور ان تینوں کو جلدی پڑھنا چاہیے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا چاہیے۔ اور الف پر جب بھی زبر، زیر، پیش آ جاتا ہے تو اس الف کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ تو حرکات کی یہ ساری ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ یاد رکھیے۔ حرکات کا مطلب زبر، زیر، پیش ہے، اور زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر کوئی الف ایسا ہے جس پر زبر، زیر، پیش آ گیا تو پھر وہ الف حمزہ ہو جائے گا، اور زبر پڑھتے وقت ہماری آواز اوپر کی طرف جانا چاہیے، جیسا کہ حمزہ زبر ا، با زبر با، ت زبر ت، ث زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، یہ ہے زبر۔ اس کے بعد ہے زیر۔ زیر کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ت زیر تی، ث زیر ثی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خ زیر خی، دال زیر دی، دال زیر ذی، را زیر ری۔ اس طریقے سے زیر کو پڑھنا چاہیے۔ پیش کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم پیش کو پڑھیں گے ہماری آواز آگے کی طرف جانا چاہیے۔ زبر پڑھتے وقت آواز اوپر کی طرف جائے گی، زیر پڑھتے وقت آواز نیچے کی طرف جائے گی، پیش پڑھتے وقت آواز آگے کی طرف جائے گی۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، ت پیش تو، ث پیش ثو، جیم پیش جو، ح پیش حو۔ ابھی دوستو ہم لوگ حرکات میں سے زبر کی مشق کریں گے، زیر کی مشق کریں گے، پیش کی مشق کریں گے ہجوں کے ساتھ۔ دراس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ اب ان الفاظ کے ہجے اس طریقے سے کرنا چاہیے: دال زبر د، را زبر را، در، سین زبر سا، دراس، واو زبر و، دال زبر دا، ود، عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد۔ اس طریقے سے ان کے ہجے کرنا چاہیے۔ زیر کے حروف کیسے پڑھیں گے اس کی مشق دیکھ لیجئے: ای بی لی،
ردیف حمید شہید بخیل سخیر رحیم لعیب. پیش کو پڑھنے کا طریقہ رسول سدوس فقید قتیل نکیس کروم علیم ہدیہ. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم حرکات کو پڑھیں گے تو حرکات کو جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ آواز میں جھٹکا پیدا ہو جائے، بلکہ بالکل بغیر جھٹکے کے ہم اپنی حرکات کی آواز کو جلدی پڑھنا چاہیے. حروف کے مخارج بھی ضروری ہے، یعنی ان حروف کو کہاں سے نکالنا چاہیے، یعنی حروف تہجی کے الفاظ کو جس حرف کو جہاں سے نکالنا چاہیے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ان حرکتوں کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. پیش کے ہجے دیکھیے، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودوسو، فا پیش فو، قوف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فقیدہ. اس طریقے سے حرکات کو پڑھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تجوید کا پہلا سبق مخارج کے بعد حرکات کا ہے، یہ پڑھنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. حرکات کے بعد حروف مدہ ہے. حروف مدہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ سبق میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.